اس کی قبر کو غریق رحمت فرمائے، اللہ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ میری آپ کی حاضری کو بھی اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر۔ دوستو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا، نہ اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی نے جانا ہے، آیا بھی اللہ کی مرضی سے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، اس کو اگلے جہان کی اپنی مرضی کی زندگی نصیب ہے۔ جس نے اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری تو اس کو اگلے جہان میں اپنی مرضی کی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ چند روزہ زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار فلانا بندہ بہت سیانہ ہے، سال کی لکڑیاں جمع کر کے رکھ لیتا ہے، فلاں بندہ بہت ذہین فتین ہے کہ آندھی طوفان آنے سے پہلے پہلے جانوروں کے چارے کا انتظام کر لیتا ہے، فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے کہ سال کی گندم گھر میں جمع کر کے رکھ لیتا ہے۔ ہم بھی عقل مند ذہین فتین اس بندے کو کہتے ہیں جو سال کی گندم گھر میں جمع کر لے، ہم بھی سیانہ اس بندے کو کہتے ہیں جو سال کی لکڑیاں گھر میں جمع کر لے، ہم بھی ذہین فتین اسے کہتے ہیں جو آندھی اور طوفان آنے سے پہلے پہلے جانوروں کے چارے کا انتظام کر لے۔ اس طرح عقل مندی کی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہو رہی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو اور فرمایا کہ اگر تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہو کہ عقل مند کون ہے تو پھر سنو سنو سنو، القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اگر سال کی گندم گھر میں جمع کر کے نہیں رکھی تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، سال کی لکڑیاں گھر میں جمع کر کے نہیں رکھی تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، آندھی اور طوفان آنے سے پہلے پہلے جانوروں کے چارے کا انتظام نہیں کر سکا تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کی اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے توجہ میری طرف، اللہ رب العزت نے عقل کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، 100 حصوں میں عقل کو اللہ نے تقسیم فرمایا، 100 حصوں میں سے 99 حصے عقل کے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور عقل کے ایک حصے میں سے آدھا حصہ عقل کا اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو عطا فرمایا۔ باقی آدھے حصے کے اندر یہ پوری خلق خدا ہے، یہ پوری کائنات ہے، اس آدھے حصے کے اندر 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام بھی ہیں، اس آدھے حصے کے اندر اور دنیا کے تابعین تبع تابعین بھی ہیں، ایما حدیث مفسرین کرام بھی ہیں، اس آدھے حصے کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ذہین فتین لوگ شامل ہیں، اس آدھے حصے کے اندر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، یہ جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں، دنوں کا سفر اور گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، یہ سائنسدان بھی اس آدھے حصے میں شامل ہیں، دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان بھی اس آدھے حصے میں شامل ہیں۔ لیکن سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے 99 حصے عقل کے عطا کیے تھے، اس نبی کی عقل کے سامنے میری آپ کی اور پوری کائنات کی عقل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے 99 حصے عقل کے عطا کیے تھے، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ذہین ہے، وہ فتین ہے، وہی سیانہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ آج کل تو ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں ہے، کہ مرنا بھی ہے، خیال نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز، قیمتی سرمایہ بندہ مومن کا ایمان ہے۔
ایمان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. کائنات میں کسی چیز کی ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی زمینیں ہوں گی، جائیدادیں ہوں گی، ہر گھر میں تھوڑا زیادہ سونا چاندی ہوگا، اچھے اچھے کپڑے ہوں گے، نرم نرم بستر ہوں گے. ہاں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے اور ساتھی آ رہے ہیں، ان کو بھی جگہ دیں. آگے آگے آ جائیں. سیانے جاٹو پاڑا نہ رکھو نا بیچے، پاڑا رکھی بیٹھو، تھوڑا آگے آگے آ جائیں. جتنا مل کے بیٹھیں گے اللہ اتنا ہی ہمارے دلوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے قیمتی چیز بندہ مومن کا ایمان ہے. جانور ہوں گے، اچھے اچھے کپڑے، نرم نرم بستر ہوں گے، ان سب چیزوں میں سے قیمتی چیز، قیمتی سرمایہ بندہ مومن کا ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر ان چیزوں سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی. سب سے قیمتی چیز بندہ مومن کا ایمان ہے. سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ بک جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، ایمان بچ جائے، رب کعبہ کی قسم سودا سستا ہے، مہنگا نہیں. صحابہ کرام جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہر طبقے میں برے لوگ بھی ہیں. بادشاہ اچھے بھی ہیں، بادشاہ برے بھی ہیں، وکیل اچھے بھی ہیں، وکیل برے بھی ہیں، ڈاکٹر اچھے بھی ہیں، ڈاکٹر برے بھی ہیں، انجینئر اچھے بھی ہیں، انجینئر برے بھی ہیں، امیر ترین اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، غریب اچھے بھی ہیں، غریب برے بھی ہیں. ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہر طبقے میں برے لوگ بھی ہیں. میں اپنے طبقے کی بات کرتا چلوں، مولوی اچھے بھی ہیں، مولوی برے بھی ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جماعت انبیاء کے بعد نبی کے صحابہ کا، جن کے سارے اچھے ہیں، برا ایک بھی نہیں. آج صحابہ کی محبت سینوں سے نکالنے کے لیے لوگ تاریخوں کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے صحابہ معیار حق نہیں ہے، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، فلاں مورخ نے صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہے. ارے صحابہ کے بارے میں پیر عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، لوگوں صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنو، شہد کی مکھی بنو. گندی مکھی جب بھی اڑتی ہے گند پہ جا کے گرتی ہے، گند اٹھا کے لاتی ہے. شہد کی مکھی جب بھی اڑتی ہے پھولوں پہ جا کے گرتی ہے، شفا یافتہ شہد اٹھا کے لاتی ہے. ایک طرف طریق کا گند جو بکھرا ہوا ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے. ایک بات طریق کہتی ہے صحابہ معیار حق نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ کی کتاب کہتی ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. یہ پکے مومن، یہ سچے مومن، اولئک علی ھدی، کہ یہ سارے صحابہ ہدایت پر، ہدایت کو اللہ نے سواری کہا، صحابہ کو سوار کہا. سواری کی باغ ڈور سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے سوار اس کو موڑتا چلے. مرضی سوار کی چلتی ہے، سواری کی نہیں چلتی. ارے تم نبی کے صحابہ کی ہدایت پہ شک کرتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تو وہ جماعت ہے میرے نبی کے یاروں کی ہدایت کے پیچھے جانے کی، انہیں احتیاجی نہیں ہے، ہدایت محتاج ہے نبی کے صحابہ کے قدموں کی. تین چار آیتیں میں نے پڑھی ہیں اولئک والی. یہ جس وقت زمین پہ اتری تھی اللہ نے ان آیتوں کو قرآن کا حصہ بنایا تھا. اس وقت زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، بایزید بستامی نہیں تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے، مسلم دنیا کے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں تھے، محمد بن قاسم نہیں تھے، سلطان محمود غزنوی نہیں تھے، سلطان ٹیپو نہیں تھے. اس وقت زمین پر کون تھا؟ اس وقت ابو بکر صدیق تھا. اس وقت کون تھا؟ عمر فاروق تھا. اس وقت کون تھا؟ عثمان ذی النورین تھا. اس وقت کون تھا؟ علی شیر خدا تھا. اس وقت کون تھا؟ حبشے کا بلال تھا. اس وقت کون تھا؟ فارس کا سلمان تھا. اس وقت کون تھا؟ روم کا
सुहेब था, उस वक्त कौन था? अमीर मुआविया था, जिनका लश्कर गिरोह जमा था। अल्लाह कह रहे थे उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, मैं अल्लाह इनके मोमिन होने की गवाही दे रहा हूँ। अल्लाह जिन्हें अपनी आर्मी कहे। एक और जगह अल्लाह ने कमाल कर दिया, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, कोई घोड़े पर है, कोई पैदल है, पूरा लश्कर आ रहा है। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, फरमाया मेरे नबी मेरे महबूब तेरे यार हैं, मेरी जमात है, तेरे यार हैं, मेरा लश्कर है, तेरे यार हैं, मेरी फौज है, तेरे यार हैं और मेरा लश्कर है। अल्लाह जिन्हें अपना लश्कर कहे, अल्लाह जिन्हें अपनी आर्मी कहे, अल्लाह जिन्हें अपनी फौज कहे, उस फौज के साथ उस मालिक को प्यार कितना होगा। फरमाया अदलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मेरे महबूब मेरे नबी मैंने जन्नत बनाई तेरे यारों के लिए है। अगर ये जन्नती नहीं तो कायनात में कोई भी जन्नती नहीं। अदलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि हौज़ कौसर के 4 कोने, पहले कोने पे अबू बकर सिद्दीक होंगे, दूसरे कोने पे उमर फारूक होंगे और तीसरे कोने पे उस्मान ज़िन्नुरैन होंगे, चौथे कोने पे हजरत अली शेर खुदा होंगे। एक प्यास का मारा आएगा, तीनों को बाई पास करके सीधा अली के दरवाजे पे आएगा, कहेगा अली बड़ी प्यास लगी है, एक प्याला पिला दो। अली फरमाएंगे मैं देख रहा हूँ, तू तीनों को बाई पास करके सीधा मेरे पास आ रहा है। वो कहेगा अली शेर खुदा इन तीनों से मेरा दिल नहीं मानता। हजरत अली फरमाएंगे उन तीनों से तेरा दिल नहीं मानता, मेरा तुझे पानी पिलाने को दिल नहीं मानता। अदलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। एक जनाजा आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, किसी ने कान में कह दिया हजरत उस्मान से बुग़्ज़ रखता था मरने वाला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अक़दस फेरा और फरमाया ले जाओ इसको मट्टी में दबा दो, जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो मैं मोहम्मद उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। आज उन हस्तियों का एहतराम, उन हस्तियों की मोहब्बत हमारे दिलों से निकली हुई है, जिन हस्तियों की बदौलत हमें नमाज मिली, कलमा मिला और ज़कात मिली, फर्ज मिला, और जिन हस्तियों की बदौलत कुरान मिला। ये हस्तियां ना होती तो आज तेरे मेरे पास अल्लाह का कलाम भी ना होता, ये हस्तियां ना होती, नमाज ना होती, ला इलाहा इल्लल्लाह भी तेरे मेरे पास ना होता। जाने लगी है सहाबा की, जाने लगी है सहाबा की, ऐसे दीन तेरे मेरे पास नहीं पहुंचा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सहाबा का एजाज है जिसको अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया है। सहाबा का एजाज है जिसको अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया है। वो अल्लाह पे राजी, अल्लाह उन पे राजी। जिनकी वकालत खुद खुदा करे, मैं क्या कर सकता हूं। जिनकी वकालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, सहाबा की वकालत। एक हदीस में आता है असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे तुम फलाह पाओगे। पहले लोग जब सफर समंदर में करते थे और सितारों को देख के अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते थे, इसलिए वो लोग कहते थे कि सितारे रास्ता बताते हैं। आज 14वीं सदी का मुसलमान कहता है सितारों के रास्ते की जरूरत नहीं है, मुझे लाइट रास्ता बताती है। इस तालिब इल्म से इस हदीस का मफहूम सुनो, अगर समझ आ जाए जुबान से सुभान अल्लाह जरूर कहना। और इस हदीस का कैसी कुलिये का इस हदीस के मुताबिक छोटा सा सहारा लूंगा। दुनिया में जितने फूल गिरते हैं, जितने बगात हैं, नबातात हैं, उनके तने की मजबूती सूरज की रोशनी से है। साइंस पढ़ के देख ले, जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचे वहां साइंसदान कहते हैं लकड़ी में मजबूती नहीं आ सकती, कोई दरख्त तनावर नहीं हो सकता। और चांद तुम्हारी फसलों में, तुम्हारे बगात के फलों में मिठास भरता है। जहां पर चांद की रोशनी ना पहुंचे वहां साइंसदान कहते हैं फलों में ज़ैक़े और मिठास नहीं आ सकते। और आका का फरमान सुनिए, साइंसदान कहते हैं फूलों और फलों में रंग चढ़ाते हैं सितारों की रोशनी से। साइंसदान कहते हैं जहां पर सितारों की रोशनी ना पहुंचे वहां गुलाब में सुर्खी नहीं आ सकती, चमेली में सफेदी नहीं आ सकती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने सिराजम मुनीरा, सूरज कहा। ईमान का तन्ना आका के कदमों से मिलेगा। कुरान करीम ने आका
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا، بدر منیر کہا، اور کڑوی طبیعتوں میں مٹھاس آمنہ کا چاند بھرے گا جس طرح نباتات میں مٹھاس آسمان کا چاند بھرتا ہے، کڑوی طبیعتوں میں مٹھاس آمنہ کا چاند بھرتا ہے۔ آقا کا فرمان پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرمایا اصحابی کالنجوم، ایمان کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو، اگر زندگی میں صداقت لانی ہے تو ابو بکر صدیق کو اپنانا ہوگا، زندگی میں عدالت لانی ہے تو فاروق اعظم کو اپنانا ہوگا، اپنے مال و دولت سے فائدہ اٹھانا ہے تو حضرت عثمان کی سخاوت سے بہرہ ور ہونا پڑے گا، شجاعت لانی ہے، عدالت کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے تو شیر خدا کو سامنے رکھنا ہوگا، سیاست کرنی ہے تو امیر معاویہ کے در پہ جانا ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کا لڑ پکڑو۔ صحابہ تو وہ ہیں ایمان کے مقابلے میں اپنا سب کچھ لٹایا تھا، لیکن ایمان نہیں لٹایا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف حضرت سمیہ کی جان ہے۔ مکے کا کافر، مکے کا چودھری، مکے کا وڈیرا، مکہ کے چوک میں میری آپ کی بہن حضرت سمیہ کو لا کے کھڑا کیا۔ اس کو والو ذرا سوچو تو صحیح، سمیہ کی قربانی صرف جان دینا نہیں ہے، میں اس کی قربانی کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوپٹہ سر سے اتار لیا گیا، اس دوپٹے کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، ٹھڈے مارتا ہوا مکہ کے چوک میں ابو جہل نے لا کے کھڑا کیا۔ ارد گرد مکے کے اوباش بدماش کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس تو والو ذرا سوچو تو صحیح، سمیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ابو جہل ٹھڈے مار رہا ہے، اب سمیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ابو جہل نے کہا سمیہ ہاتھ چھوڑ دوں گا، دوپٹہ سر پہ آ جائے گا، چادر چار دیواری، عزت تقدس بحال ہو جائے گا، سمیہ تیرے لیے سب کچھ لٹا دیا جائے گا، سب کچھ قربان کر دیا جائے گا، محمد عربی کو چھوڑ دے، سچے رب کو چھوڑ دے، ایمان بیچ دے۔ ایک طرف دنیا کی رنگینیاں دکھائی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایمان ہے، سمیہ ایمان کو چنتی ہے اور دنیا کی ہر ناز و نعمت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ ابو جہل نے کہا اس کو ایسی موت مارو کہ مرتے ہوئے بھی شرم میں ڈوب جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 اونٹ لائے گئے، دوسری روایت میں آتا ہے 2 گھوڑے لائے گئے، 2 رسیاں لائی گئی، ایک رسی ایک گھوڑے کے پاؤں میں باندھی اور دوسری رسی دوسرے گھوڑے کے پاؤں میں باندھی، ایک رسی اس پاؤں میں دوسری رسی اس پاؤں میں۔ اب ان گھوڑوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے، جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو سب سے پہلے بگن چرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کپڑے پھٹتے ہیں کپڑے۔ آج ہم مرد ہیں مرد، اگر یہ ہمارے ساتھ ہو عورت ذات تو پھر بھی عورت ذات ہوتی ہے۔ اب سمیہ کو پتا ہے میری عزت بھی جانے والی ہے، سمیہ کو پتا ہے میں بے پرد بھی ہو جاؤں گی، سمیہ کو پتا ہے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ ابو جہل نے دیکھا، سمیہ سے کہا اب بھی وقت ہے، مطالبہ وہی ہے مان لے۔ اور آج سمیہ کھڑی ہوئی سمیہ یہاں اگر ایمان کا سودا کر جاتی تو رب کعبہ کی قسم اس دنیا میں کسی کو استقامت نصیب نہ ہوتی۔ سمیہ ایمان کا سودا کر جاتی تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ نکلتا۔ سمیہ ایمان کا سودا کر جاتی تو مجدد ثانی اس دنیا کا رخ کبھی بھی نہیں موڑ سکتا تھا۔ سمیہ اس وقت ایمان کا سودا کر جاتی تو جنگ کا حق نواز جنگوی کبھی بھی استقامت نہ پا سکتا تھا۔ سمیہ ایمان کا سودا کر جاتی تو افغانستان کا ملا عمر اتنی بڑی سپر طاقت کے سامنے ان کے خلاف نہ لڑ سکتا تھا۔ سمیہ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو طے رہے یہ ہے کہ پوری رہتی دنیا تک کے لیے استقامت کی مثال چھوڑنا اور دنیا کو بتا دینا کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ بک جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، ایمان بچ جائے، سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے، اور دوسری طرف ان سب چیزوں کو اپنا لینا۔ سمیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ابو جہل نے کہا سمیہ اب بھی تیرے آنسو تیری مسکراہٹ میں بدل سکتے ہیں، مطالبہ وہی ہے مان لے، محمد عربی کو چھوڑ دے، ایمان بیچ دے، سچے رب کو چھوڑ دے۔ سمیہ نے کہا ابو جہل میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رو اس وجہ سے رہی ہوں اللہ نے ایک جان دی ہے، وہ 100 جان بھی دیتا تو اس کے راستے میں قربان کر دے۔ گھوڑے والوں کو اشارہ ہوا، ایڑی لگائی گئی، ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ ہے،
اس نے میری آپ کی بہن سمیہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ بتانے والوں نے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اطلاع دی، آقا آپ کا کلمہ پڑھنے والی ایک بہن خاتون کو مکے کے بدماشوں نے، مکے کے اوباشوں نے مکہ کے چوک میں کھڑا کر کے ذبح کر دیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی جماعت کی طرف دیکھا تو اس وقت کل 63 مسلمان تھے، ان میں اکثر غریب، پورا مکہ مخالف ہے کہ سمیہ تیرا بدلہ بھی نہیں لے سکتا، کہ میرے پاس جماعت نہیں ہے کہ اٹھو تیرے دشمنوں کو تختہ دار پہ لٹکا دوں۔ سمیہ میں خود مظلوم ہوں، واللیل کی زلفوں میں روزانہ اوسری پھینکی جاتی ہے۔ سمیہ میں خود مظلوم ہوں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ سمیہ میں خود مظلوم ہوں، میرے گھر میں میری ننھی منی ام کلثوم اور رقیہ پاکے کاٹ رہی ہے۔ سمیہ میں مظلوم محمد، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے جتنے شہید آئیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا سمیہ تجھے بھی ملتا رہے گا۔ چاہے بدر کے شہید ہوں گے، چاہے احد کے ہوں گے، خندق و تبوک کے شہید ہوں گے، قادسیہ کربلا کے شہید ہوں گے، کشمیر فلسطین کے شہید ہوں گے، افغانستان کے شہید ہوں گے، اور چیچنیا بوسنیا کے شہید ہوں گے، شام عراق کے شہید ہوں گے، قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے شہید ہیں ان کو جتنا ثواب ملے گا بعد میں ملے گا، پہلے سمیہ تجھے ملے گا۔ یہ اعزاز زبان نبوت سے ملا ہے سمیہ۔ سمیہ کوئی فاتح بدر نہیں ہے، فاتح احد نہیں ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہی بات سمجھ آتی ہے، جہاں مظلومیت ہوتی ہے وہاں عصمت بھی ڈیرے لگاتی ہے، وہاں انعام بھی ملتا ہے۔ آج تو لوگ 10-10 روپے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، 1,000 روپے کے لیے قرآن مجید سر پہ رکھ لیتے، ایک ان زمین کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، 1000 روپیہ ہے، لینا ہے، حق ہے، لڑائی کا جھگڑا ہے، خدشہ ہے، لڑائی ہو جائے گی، زمین میری ہے 1 انچ، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے بات کی جھگڑا ہو جائے گا، حق ہے، رائٹ ہے، لینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کے درمیان محل دیتا ہے، محل دیتا ہے۔ بڑا احساس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 2 لفظ ایسے ہیں جو زبان پہ نہیں لے آنے، ایک طلاق کا لفظ اور دوسرا قسم۔ آج لوگ سودے بیچتے ہیں تو قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں حیران ہوں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، لیکن سن رہے ہوں گے آپ بے موسمی بارشیں فصلوں کے اوپر آ رہی ہیں، اولے برس رہے ہیں، کچھ علاقوں میں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، زلزلے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنی بدعمالیاں ہیں۔ جس طرح اس مہمان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر رہے، صحیح طریقے سے روزوں کا اہتمام ہم نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کے مہینے میں۔ زلزلے آ رہے ہیں، زمینیں ہل رہی ہیں، ہر آفت زمینی نہیں ہوتی، بعض آفتیں آسمانی بھی ہوتی ہیں۔ جس وقت زمین پہ سود، گلے شکوے عام ہو جائیں، شراب نوشی، زناکاری، قتل و غارت عام ہو جائے، آسمان سے رحمتیں نہیں آیا، برکتیں نہیں آیا کرتی، آفتیں آیا کرتی ہیں۔ ہر آفت زمینی نہیں ہوتی، بعض آفتیں ایسی ہوتی ہیں آسمانی بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو تکلیفیں، جو وبائیں آتی ہیں تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں کہتا گیا، قحط کی وجہ سے لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو ہارون الرشید بادشاہ نے اس قحط پر قابو پانے کے لیے
دیے, گندم کے گودام کھول دیے, خزانوں کے منہ کھول دیے, جگہ جگہ اس نے گندم پہنچا دی, لیکن گندم ختم ہو گئی, خزانے ختم ہو گئے, قحط ختم نہ ہوا, لوگ بھوک سے مرتے, اموات بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ہارون الرشید پریشان ہو کے بیٹھا ہے اور اپنے وزیر کو بلایا, وزیر سے کہا وزیر مشورہ دے اب کیا کروں. وزیر نے ایک چھوٹی سی بات مثال کے ساتھ سمجھائی اور بات سمجھ آ گئی. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بندریا سفر پہ جانے لگی, اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, وہ جنگل کے شیر بادشاہ کے پاس لے گئی اور کہا بادشاہ سلامت میں سفر پہ جا رہی ہوں, سفری حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھ لے, جب سفر سے واپس آؤں گی تو بچہ لے لوں گی, یہ میری امانت ہے, آپ نے خیانت نہیں کرنی. شیر کا بچہ, شیر نے بدریہ کا بچہ لے لیا اور اپنی کمر پہ بٹھا لیا, جدھر جاتا بچہ ساتھ, شکار کرتا خود بھی کھاتا, اس بچے کو بھی کھلاتا. ایک دن آسمان سے چیل آئی, چیل نے پنجے سے اس بچہ اٹھا لیا اور آسمان کی طرف چلی گئی. شیر نیچے سے دیکھتا رہ گیا, کچھ بھی نہ کر سکا. بندریا واپس آئی, اس نے بچے کا مطالبہ کیا تو شیر نے کہا تیرا بچہ چیل لے گئی ہے. بندریا بڑے غصے ہوئی, کہا تو جنگل کا کیسا بادشاہ ہے, میرے چھوٹے سے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا, پورے جنگل کی حفاظت تو کیسے کر رہا ہے, استعفیٰ دے, بادشاہ کے لائق نہیں ہے. بادشاہ نے, شیر نے جواب دیا مائی بدریا میرے سے غصے نہ ہو, اگر تیرے بچے کی آپ طرف آفت آتی زمینی, شیر لڑ مرتا, یہ آفت آسمانی تھی میں کچھ نہیں کر سکا, یہ آفت آسمانی تھی میں کچھ نہیں کر سکا. بادشاہ سلامت بعض آفتیں آسمانی ہوتی ہیں, تم اس کا حل زمین پہ بیٹھ کے تلاش کرتے ہو, زمین پر اس کا حل نہیں ہوتا. زمینی آفتوں کا مقابلہ تم کر لو گے, بادشاہ ہو, وسائل, فوج, طاقت, ٹیکنالوجی سب کچھ تمہارے پاس ہے, لیکن آسمانی آفتوں کا مقابلہ کیسے کرو گے. آسمانی آفتوں کا مقابلہ بادشاہ بن کے نہیں کیا جاتا, فقیر بن کے کیا جاتا ہے, منگتا محتاج بن کے کیا جاتا ہے. عاجزی انکساری کے ساتھ مسئلے حل ہوتے ہیں. بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی, اس نے وضو کیا, صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے گڑ گلانے لگا, مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے, اللہ کیسے رہا ہے کہ کوئی اللہ ناراض ہے ہمارے اوپر. اللہ کو منائیے, گڑ گڑائیے. یہ دن پھر زندگی میں پتہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے, توبہ استغفار کا وقت ہے, کثرت کے ساتھ اللہ کو منائیے. اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی رمضان ہے, اللہ کی مغفرت کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے, جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے, اور اللہ کی نصرت کا مہینہ بھی رمضان المبارک. آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں, نصرت کا مہینہ رمضان المبارک کیسے ہے. 2 بڑے غزوات اس مہینے کے اندر, غزوہ بدر اور فتح مکہ, 5 سرایہ 7 اسلامی جنگیں رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہیں, اور ساتوں کی ساتوں جنگوں میں اللہ کی نصرت نازل ہوئی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے, اللہ کی برکت کا مہینہ بھی ہے, مغفرت کا مہینہ بھی ہے, جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ بھی ہے, اللہ کی نصرت کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے, فتوحات کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے. لیکن نصرت ان کی ہوتی ہے جو ہجرت کرتے ہیں, جو گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. گھر بیٹھنے پہ فرشتے نہیں آیا کرتے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی, آج بھی خدا وہ ہے جو بدر میں تھا, آج بھی خدا وہ ہے جو احد میں تھا, خندق و تبوک میں تھا, اللہ آج بھی وہی ہے. مسلمان تو فضائے بدر سجا کے تو دیکھ, پھر دیکھنا اللہ کی نصرت کے, اللہ کی نصرت آتی ہے کہ نہیں آتی. بعض ساتھی کہتے ہیں امال پہ نصرت آتی ہے, امال ہوں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی, امال نہیں ہوں گے تو اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. صحابہ کی مثال بھی دی جاتی ہے. صحابہ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے, صحابہ نے حملہ کیا, فتح نہیں ہوئی, پھر حملہ کیا, فتح نہیں ہوئی, پھر چڑھائی کی, فتح نہیں ہوا, کافروں کو فتح نہیں کر سکے. صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, یار ہم سے کوئی سنت چھوٹی ہے. تو مشورے میں یہ بات آئی کہ مسواک والی سنت چھوٹی ہے. صحابہ نے مسواک والی سنت کو زندہ کیا. کافروں نے دیکھا دان تیز کر رہے ہیں, علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے, اور علاقہ
کا فتح ہو گیا، یقیناً اعمال پہ نصرت آئی، اعمال پہ ہی نصرت آتی ہے۔ صحابہ کی اس سنت کی برکت سے جو علاقہ فتح ہوا تھا، کافر بھاگے تھے، اللہ کی نصرت آئی تھی۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کی اس سنت کو جو زندہ کیا تھا، صحابہ مسجد کی ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے مسواک نہیں کر رہے تھے، میدان جنگ کا مسواک تھا۔ وہ مسجد کی ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے مسواک کر رہے تھے، میدان جنگ کا مسواک تھا، جو اللہ کی نصرت کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ کی نصرت کا مہینہ بھی رمضان ہے، اللہ کی نصرت کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے۔ تو دوستو اللہ کی رحمت کو لوٹیے، استغفار کیجیے۔ آرام سے 5 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو نہیں دی، وہ صرف روزہ دار کے لیے۔ فرق ہے، پچھلی امتوں کے پاس 5 خصوصیات ایسی ہیں جو صرف روزہ دار کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو بھی نہیں دی۔ سب سے پہلی خصوصیت روزہ دار کی، افطاری کے وقت اس کے منہ سے جو نکلنے والی بو ہے، قریب والے ساتھی کو تو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت، روزہ دار کے لیے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں استغفار کریں۔ اس مچھلی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہ ہماری رشتہ دار ہے، ہماری برادری کی نہیں ہے، نہ ہماری بھائی بال ہے، نہ دوست ہے، نہ یار ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ پانی میں رہتی ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، نہ ہم پانی کے اندر جا سکتے ہیں، نہ وہ پانی سے بہرا سکتی ہیں۔ وہ مخلوق جس کے کھاتے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ وہاں تیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، ان روزہ داروں کو معاف فرما۔ دوسری خصوصیت۔ اور تیسری خصوصیت روزہ دار کے لیے کہ سارا سال اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں۔ سال کے 360 دن ہیں نا، 330 دن جنت سجائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت روزہ دار کے لیے خصوصیت سنیے، اللہ رب العزت شیطان کو باندھ دیتے۔ 2 پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی آدمی اٹھے، ایک پہلوان کی ٹانگیں باندھ دے، جو دوسرا پہلوان ہے وہ اس کو گرا دے گا نا، اس کے ساتھ خیر خائی ہے نا۔ تو ہم بھی اسی طرح، ہمارا مقابلہ تھا، جنگ تھی، کبھی شیطان ہمیں گراتا، کبھی ہم اس کو گراتے، لیکن اللہ کی رحمت کا مہینہ آیا، اللہ نے اس کی ٹانگیں باندھ دی۔ اب بھی ہم اس کو نہ گرا سکیں تو پھر ہماری اپنی بدقسمتی۔ اور 5ویں خصوصیت، رمضان المبارک کی آخری رات اللہ رب العزت بہت بڑی تعداد میں مغفرت کا فیصلہ فرماتا، بخشش کے دریا بہا دیتے۔ فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں اب تک تم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنے لوگوں کو مغفرت کی؟ فرشتے کہتے ہیں ربا اتنے لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت ایک رات میں اس سے بھی زیادہ مغفرت فرماتا۔ 5ویں خصوصیت یہ روزہ دار کی، لیکن اس کی ہم قدر نہیں کر رہے، پھر آفتیں بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو افطاری میں بیٹھے ہو، اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہو، عزم کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، ہر گناہ سے توبہ کیجئے، ہر گناہ سے توبہ کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے۔ سچی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، سلاسل عربہ میں سے تھے، سلاسل عربہ میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری۔ یہ شروع میں بزرگ ولی نہیں تھے، مالدار تھے، ولایت تو بعد میں ملی ہے،
ولی بعد میں بنے ہیں، پہلے مالدار تھے لیکن بخیل نہیں تھے، سخی تھے، کنجوس نہیں تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ بصرہ کے باہر ایک بستی تھی، وہاں پیسہ تقسیم کرنے کے لیے گئے، اور جب وہاں گئے ایک نوجوان لڑکی آئی، چہرے پہ اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اس نے آ کے یوں ہاتھ پھیلایا۔ خواجہ حسن بصری نے جب اس نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا تو وہیں مست ہو گئے، وہیں دیوانے ہو گئے، وہیں گرفتار ہو گئے۔ اور نوجوان لڑکی وہ بڑی نیک مائی تھی، اس نے کہا تو خیرات دینے آیا ہے، بار بار بد نظری کا گناہ کیوں کما رہا ہے؟ پھر امیر آدمی ہو، طاقت وسائل اس کے پاس ہو، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ لڑکی نے کہا جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، امیر کبیر آدمی ہے، لڑکی نے پوچھا میری کون سی چیز تجھے پسند آ گئی ہے؟ بار بار بد نظری کا گناہ کما رہا ہے۔ کہنے لگا تیری آنکھیں بڑی پسند آئی ہیں۔ وہ نوجوان لڑکی گھر چلی گئی، خنجر اٹھایا اور کاغذ قلم اٹھایا، پہلے کاغذ کے اوپر لکھا کہ جو تجھے پسند تھا میں نے دے دیا ہے، اللہ کا خوف کھا، اللہ کے خوف سے ڈر۔ اس کے بعد خنجر سے دونوں آنکھیں نکالی، ایک پلیٹ میں دونوں آنکھیں رکھی اور خواجہ حسن بصری کی طرف ہدیہ بھیج دی۔ جب خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں بازار کا چکر لگا کے جب آیا تو اس نوجوان کی آنکھیں دیکھی، پرچی پڑی تو وہ میری زندگی کا آخری دن تھا بازاروں میں گھومنے اور پھرنے کا، اس نوجوان لڑکی کی قربانی نے مجھے ولی بنا کے رکھ دیا، دنیا کا بڑا ولی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ترک گناہ کوئی نیکی نہیں، ادائے حسنات کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، نفلیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، تہجد پڑھنا، اشراق چاش پڑھنا، ان چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے، اصل نیک وہ ہے جو سود نہیں کھاتا، اصل نیک وہ ہے جو شراب نہیں پیتا، اصل نیک وہ ہے جو گلے شکوے نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کا حق نہیں کھاتا۔ اللہ کی معیت رحمت جو آتی ہے وہ ترک گناہ پہ پہلے آتی ہے، ادائے حسنات پہ بعد میں آتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج گناہوں کو ترک کر دیں، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے آتی۔ گناہوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں گناہوں کو۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، بس مختصر بات۔ علامہ عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک قصاب تھا، ہمسائے کی ملازمہ پہ عاشق ہو، پھنسانے کی کوشش کرتا رہا، قابو نہ آئی، وہ لڑکی بھی نیک تھی۔ ایک دن مالکوں نے اسے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا، اس نے جب ویرانہ دیکھا تو اس کا بازو پکڑ لیا، لیکن وہ لڑکی نیک تھی، اس کی زبان سے نکلا انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ کے خوف سے ڈر، اور وہ یہ اللہ کا اس کی زبان سے نکلنا تھا، یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا، اس لڑکی کا بازو اس نے چھوڑ دیا اور دل کے اندر